ہم سارے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے شہید کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے قرآن کریم میں کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے، فرمایا کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے صحابہ سے سوال کیا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8092۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، ما تعدون الشہید فیکم، تمہارے نزدیک شہید کون ہے؟ تم کسے شہید مانتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، من قتل فی سبیل اللہ، جو جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شہداء امتی اذن لقلیل، تمہاری تعریف کے مطابق تو پھر میری امت میں شہید بہت تھوڑے ہوں گے۔ بہت اہم جملہ ہے۔ تم نے کہا کہ جو جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے، فرمایا میری امت میں تو پھر شہید بہت تھوڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شہداء امتی، جو میری امت کے شہداء ہیں، فرمایا القتل فی سبیل اللہ شہادۃ، اللہ کے راستے میں جو بھی مارا جائے وہ شہید ہے۔ اور جس طرح سے بھی اللہ کے راستے میں ہو، وہ چاہے وہ جہاد کر رہا ہو، چاہے رزق کما رہا ہو، چاہے علم حاصل کر رہا ہو، جس طرح سے بھی اللہ کے راستے میں ہو وہ شہید ہے۔ پہلا تو آپ نے اس کو محدود سے لامحدود کر دیا۔ دوسرا فرمایا والبطن شہادہ، پیٹ کے بیماری میں جو بھی شخص اس دنیا سے جائے گا وہ بھی شہید ہے۔ اب حکمی جو شہید ہے نا، حقیقی شہید تو وہی ہے، پھر حکمی شہداء کا ذکر کیا۔ والغرق شہادہ، جو ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید۔ والنفساء شہادہ، پیدائش کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں، فرمایا نفاس کے عالم میں کوئی عورت مر جائے وہ بھی شہید۔ والطاعون شہادہ، طاعون جو مرض ہے اگر اس میں کوئی مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ تم نے تو شہادت کو بہت تھوڑا کیا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا جواب دیا تو فرمایا جو بھی اللہ کے راستے میں ہوگا وہ شہید ہوگا، جو بھی پیٹ کی بیماری میں جائے گا وہ شہید ہوگا، جو شخص ڈوب کے ہلاک ہو جائے وہ بھی شہید ہوگا، جو نفاس کے عالم میں عورت مر جائے وہ بھی شہید ہے، طاعون کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ اب میں القتل فی سبیل اللہ کا جو وہ ہے نا اس کو مزید اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کریں۔ آپ کے علم میں ہے، ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے بیٹھے تھے اور ترغیب و ترہیب کے حوالے سے پڑھی تھی۔ تو جب وہ ایک شخص بازار کی طرف جا رہا تھا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں باتیں کر رہے تھے، کیا ہی اچھا ہوتا یہ جوان آدمی مسجد میں آتا، اللہ کا ذکر کرتا اور کام کرتا، کتنی اچھی بات ہوتی۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بازار اس لیے جا رہا ہے کہ محنت کر کے کمائے، اپنا پیٹ پالے، اپنے بچوں کا پیٹ پالے، اپنے ماں باپ کا پیٹ پالے، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ یہ کس میں ہے؟ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ میں لوگوں کے اوپر فخر کا، ریا کا، لوگوں کے اوپر روب دبدبہ ڈالوں، لوگوں کو اپنے مال سے دباؤں، تو پھر یہ شیطان کے راستے میں، پھر یہ اللہ کے راستے میں نہیں۔ اب اس حدیث میں پھر دوبارہ غور کریں، فرمایا جو بھی اللہ کے راستے میں ہو اور وہ مر جائے وہ شہید ہے، چاہے وہ علم حاصل کرنے نکلا ہو اللہ کی رضا کے لیے، چاہے وہ رزق کمانے نکلا ہو اللہ کی رضا کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی کام کرنے نکلا ہو اللہ کی رضا کے لیے، اس عالم میں اگر وہ چلا جائے تو وہ شہید ہے۔ پھر پیٹ کی بیماری میں، پھر اس کے بعد خواتین کے لیے کتنا بڑا معاملہ کیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نفاس کے عالم میں جو عورت جائے گی تو پھر ایک اور روایت میں آتا ہے
کہ وہ جو اس کے ساتھ بچہ ہوگا نا ایسے عالم میں، وہ کل قیامت کے دن اس کا فوت ہونے والا جو بچہ ہے وہ فوت ہو جائے، اس کا بچہ بھی فوت ہو جائے، تو اس کا وہ بچہ اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار عرض کرے گا، بار بار اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، جس طرح بچہ نہیں لاڈ کرتا، بحث کرتا ہے اپنے بڑوں سے، ماں باپ سے، اسی طرح وہ اللہ سے بار بار عرض کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا اے جھگڑنے والے، اپنی ماں کو بھی جنت میں لے جا، اپنے باپ کو بھی جنت میں لے جا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، بیان میں انہوں نے فرمایا کہ آزمائشیں بھی اللہ کی رحمت ہیں، پریشانیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں۔ وہ درس مکمل ہوا تو ایک شخص کھڑا ہوا سائل، اس نے عرض کی جی دعا کرے میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آپ نے واز کیا تھا کہ پریشانیاں اللہ کی رحمت ہیں، سائل نے کہا دعا مانگے میری پریشانی، تو آپ نے اللہ سے عرض کی اے اللہ تیری طرف سے تو یہ رحمت ہے، لیکن ہمیں ہمارے والی رحمت دے۔ تو ہم بھی اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں ہمارے والی رحمت عطا فرما اور ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرما، آمین ثم آمین۔